थोड़ा नेड़े हो जाओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله العظيم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم یہ بنی اسرائیل کے بارے میں پچھلے درس کے اندر کچھ عرض کر چکا ہوں۔ یہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کا جس میں واقعہ آنے والا ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے اندر چلے گئے تھے تو پیچھے سے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور ان کے پوتے یہ بھی مصر کے اندر پہنچے، اور وہاں پہ اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ یہ پھر وہاں پہ قوم آباد ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کا دور بڑا عجیب دور گزرا۔ جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کے مقابلے کے اندر ایک قوم تھی، قبطی قوم، ان کا غلبہ آیا تو وہ کہنے لگے کہ اب اللہ یوسف جیسا پیغمبر نہیں بھیجے گا، اب ہم ہی ہیں بادشاہی کرنا۔ پھر جا کر اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا کیا جس کا نام موسیٰ رکھا گیا، اور یہ آنے والے سبق کے اندر آپ پڑھیں گے کہ وہ کس طرح پیدا ہوئے اور یہ کیا واقعات ہوئے۔ تو خیر میں اس طرف نہیں جا رہا، تو میں صرف اشارہ دینے لگا ہوں کہ یہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی کیا ہے؟ اولاد ہے، جن کو ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت۔ اذکروا میں نے یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ، انعام تو میں نے انعام کیا، انعام تو میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں، وانی فضلتکم، فضلت میں نے فضیلت دی، کم تمہیں، علا میں نے پر، العالمین جہان والے، العالمین جی معنی کیجئے ایک دفعہ۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور میں نے تمہیں فضیلت دی، عَلَى الْعَالَمِينَ، اس وقت کے لوگوں کے اوپر۔ العالمین سے مراد یہ ہے، تفسیر قرطبی والے یا تفسیر کبیر والوں نے کیا لکھا ہے؟ اے عالم زمانہم، اس وقت کے جو لوگ تھے ان سے مراد یہ ہے کہ میں نے تمہیں کیا دی؟ باقی قومیں جو تھی ان سے بڑھ کر میں نے تمہیں فضیلت دی، اور یہ فضیلت ہوتی ہے کوئی خاص وجہ۔ ظاہر بات ہے اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں
تو ان بندوں میں سے میں کسی بندے کا نام چنتا ہوں اور میں اس کو اٹھا کر ایک مقام دیتا ہوں تو کسی وجہ سے دوں گا نا، کہ اس کے اندر کوئی امتیازی حیثیت رکھی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ کیا دے دیا جاتا ہے، مقام دے دیا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ بنی اسرائیل کو اس وقت کے لوگوں کے اوپر کیوں فضیلت دی گئی، یہ وجہ کیا ہے، یہ ہمارا سوال ہے۔ تو قرآن اس کے بارے میں جواب دیتا ہے۔ آئیے دیکھیے سورۃ التوبہ صفحہ نمبر 100، یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، وقالت الیہود، جی مل گیا جی، 173 صفحہ، دسواں پارہ سورۃ التوبہ، 10واں رکوع، 10واں پارہ کا 10واں رکوع۔ جی دیکھیے، فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور کہنے لگے یہودی عزیر علیہ السلام اللہ کا ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى، اور عیسائی کہنے لگے مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ان کے منہ کی باتیں ہیں، یضاہئون، جو ریس کرتے ہیں، قول الذین، ان لوگوں کی باتوں کی طرح، کفروا من قبل، جو کافر ہوئے ان سے پہلے، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کر دے، انا یؤفکون، کدھر پھرے جا رہے ہیں، اتخذوا احبارہم، بنا لیا انہوں نے اپنے مولویوں کو، ورہبانہم، اور اپنے پیروں درویشوں کو، اربابا، رب کی جمع اربابا، کئی رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح بیٹے مریم کو بھی رب بنا لیا۔ وما امروا، اللہ فرماتے ہیں نہیں حکم دیا گیا، الا لیعبدوا، مگر یہ کہ چاہیے یہ تھا کہ یہ عبادت کرتے ایک الہ کی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، سبحانہ، وہ پاک ہے، اما یشرکون، اس سے وہ جو شریک ٹھہرا رہے ہیں، یریدون، یہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہ سے، ویأبی اللہ، اور اللہ پورا کر کے رہے گا، اللہ نہیں چھوڑے گا، الا ان یتم نورہ، مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر لوگ ناپسند کریں۔ اچھا یہاں پہ یہ جو یہاں سے ہم نے سبق شروع کیا، یہ ابھی جو آیت پڑھی وقالت الیہود، پچھلے صفحے کے اوپر دیکھو بھائی، یہودیوں کو، عیسائیوں کو جو فضیلت دی گئی تھی وہ عقیدہ توحید کی وجہ سے۔ کیوں فضیلت دی گئی تھی؟ عقیدہ توحید کی وجہ سے، کہ یہ ایک اللہ کے پجاری تھے، تو لہذا اللہ نے ان کو اس وقت کے باقی لوگوں کے اوپر کیا دے دی؟ فضیلت دے دی۔ لیکن بعد میں یہ لوگ عقیدہ توحید کو چھوڑ گئے، کیا کر گئے؟ عقیدہ توحید کو چھوڑ گئے، اور کیا کہنے لگے؟ یہودی لوگ کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا۔ تو یہ عقیدہ توحید پہ نہ رہے، بلکہ یہ عقیدہ توحید سے ہٹ کے اور اللہ کی اولاد تجویز کرنے لگے۔ اچھا بات یہ ہے، آج ذرا میں اپنی طرف آتا ہوں، وہ تو یہودی تھے، وہ تو عیسائی تھے، ان کو اس وقت کے لوگوں کے اوپر کیا دے دی گئی؟ فضیلت دے دی گئی۔ اب میں امت محمد الرسول اللہ کے اندر ہوں، مجھے باقی لوگوں کے اوپر کیا ہے جی؟
فضیلت ہے، لیکن اگر میں بھی وہی کام کروں گا تو پھر میری فضیلت بھی ختم۔ میں بھی وہی کرتا ہوں۔ وہ کہتے تھے ابن اللہ، اور میں کہتا ہوں نورم، اللہ کے نور میں سے نور نکلا، اللہ کے ٹکڑے بنانے شروع کر دیے۔ وہ ابن اللہ کہتے رہے، میں اللہ کے ٹکڑے بنانے۔ تو کیا خیال ہے پھر میرے میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ کوئی فرق رہا نہیں، بلکہ اسی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کو فضیلت دیتا ہے جو عقیدہ توحید پہ ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، اگلے صفحے کے اوپر جو اللہ نے کہا ہے نا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو کیا کر دے، پورا کرے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو کیا کرے، اپنے منہ سے بجھا دے۔ اللہ کے نور کو کیا کر دے، ختم کر دیں۔ بھائی نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد تو محمد رسول اللہ ہے، تم کیوں نہیں مانتے؟ آؤ بھائی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن جس کو نور کہہ دے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ کھولیے سورۃ النساء صفحہ نمبر 96۔ یہ 96 صفحے کے اوپر درمیان کے اندر یا ایھا الناس قد جاءکم، آیت نمبر 174، آیت نمبر 174 مل گئی جی؟ دیکھیے اللہ کیا کہتے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگوں، قد جاءکم برہان، پکی بات ہے کہ آ گئے تمہارے پاس میری دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف، نورا مبینا، کھلا نور۔ کیا؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، محمد رسول اللہ نازل ہو کر آئے یا پیدا ہو کر آئے؟ پیدا ہو کر آئے۔ اور نازل ہو کر کیا چیز آئی ہے؟ قرآن۔ تو معلوم یہ ہو گیا نازل ہونے والا قرآن ہے، تو قرآن کیا ہے؟ نور ہے، اور برہان ہے محمد الرسول اللہ۔ برہان کیا ہے؟ یہ دلیل ہے۔ برہان کا معنی کیا ہے؟ دلیل ہیں۔ یہ دلیل بن کر آئے اللہ کی توحید کی۔ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے دلیل